الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا درس کتاب الفوائد سے ہے، جس کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، جو 751 ہجری میں فوت ہوئے، اور جو ایڈیشن اس کتاب کا میرے پاس ہے اس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس۔ اس ایڈیشن کے اعتبار سے ہمارا آج صفحہ ہے 38 اور دوسرا ایڈیشن جو عام طور پہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا اس کا صفحہ نمبر بنے گا 69 اور آج کا جو فائدہ ہے اس کا زیادہ تر تعلق اللہ کے عرش سے ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں فائدہ انزہ الموجودات واطہرها وانورها واشرفها واعلاها ذاتا وقدرا واوسعها عرش الرحمن جل جلالہ۔ الموجودات سے مراد وہ چیزیں جنہیں اللہ نے وجود بخشا ہے، جو موجود ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات۔ تو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پاک و اطہرها، اس کا تقریباً وہی معنی ہے جو انزہ کا معنی ہے، کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پاک اور صاف، و انورها، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ روشن نورانی، و اشرفها، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شرف والی، وَأَعْلَاهَا ذَاتًا وَقَدْرًا، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ذات کے لحاظ سے بھی اور شان کے لحاظ سے۔ وَأَوْسَعُهَا، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وسیع اور وسعت رکھنے والی جو چیز ہے، جو مخلوق ہے، وہ کیا ہے؟ عرش الرحمن، رحمان کا عرش۔ یعنی کہ رحمان کا عرش یہ اللہ کی سب سے پاکیزہ مخلوق ہے، سب سے زیادہ نورانی مخلوق ہے، سب سے زیادہ شرف والی مخلوق ہے، سب سے زیادہ اونچی ہے، ذاتی طور پہ بھی اونچی، کیونکہ تمام مخلوقات میں سے سب سے اوپر مخلوق کون سی ہے؟ عرش۔ اور شان اور مقام کے لحاظ سے بھی سب سے اونچی مخلوق یہی ہے۔ وَأَوْسَعُهَا، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وسیع اور گنجائش رکھنے والی جو مخلوق ہے وہ بھی کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ جل جلالہ، جل جلالہ کا تعلق کس سے ہے؟ رحمان سے، کہ رحمان جس کا جلال بہت عظیم ہے۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے، کس لیے؟ چونکہ عرش جو ہے سب سے پاکیزہ، سب سے نورانی، سب سے اعلیٰ، سب سے وسیع مخلوق ہے، اسی لیے صالحہ، یہ اس لائق ہے، یہ اس قابل ہے کہ لیے استوائی علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہو۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، اور عرش اس لائق ہے کہ اللہ اس کے اوپر مستوی ہوں، کیونکہ یہ اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی پاکیزہ مخلوق ہے، اتنی اعلیٰ مخلوق ہے، اتنی وسیع مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استوا کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْعَرْشِ كَانَ أَنْوَرَ وَأَنْزَهَ وَأَشْرَفَ مِمَّا بَعُدَ عَنْهُ، ہر وہ چیز جو عرش کے زیادہ قریب ہے وہ ان چیزوں کے مقابلے میں جو عرش سے دور ہیں زیادہ پر نور ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ شرف والی ہے۔ جو چیز جتنی عرش کے قریب ہے وہ اتنی زیادہ کیا ہے؟ پاک ہے اور نورانی ہے اور شرف والی ہے۔ وَلِهَذَا، اور اسی لیے كانت جنت الفردوس اعلی الجنان واشرفها وانورها واجلها لقربها من العرش اذ هو سقفها، اسی لیے جنت الفردوس
تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے، تمام جنتوں سے اونچی جنت ہے، واشرفہا اور تمام جنتوں سے زیادہ شرف والی جنت ہے، وانوارہا اور تمام جنتوں سے زیادہ نورانی جنت ہے، واجلہا اور تمام جنتوں سے زیادہ عظیم جنت ہے۔ کیوں؟ لقربہا من العرش، کیونکہ یہ عرش کے قریب ہے، اذ ہوا سقفہا، کیونکہ وہ، ہوا سے مراد کیا ہے؟ عرش، کیونکہ عرش جو ہے سقفہا اس کی چھت ہے، کس کی چھت ہے؟ جنت الفردوس کی۔ جنت الفردوس کی چھت کیا ہے؟ رحمان کا عرش، اور عرش کے اوپر کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جنت الفردوس کو بھی جو شان ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ اسی لیے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ رحمان کے عرش کے۔ وَكُلُّ مَا بَعُدَ عَنْهُ كَانَ أَظْلَمَ وَأَضْيَقَ، اور ہر وہ چیز جو اس سے دور ہے، کس سے دور ہے؟ عرش سے۔ ہر وہ چیز جو عرش سے دور ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاریک ہے اور تنگ ہے۔ عرش کیا ہے؟ وسیع ہے اور نوران اور پرنور ہے، اور جو چیز عرش سے جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی زیادہ تاریک ہے اور اتنی زیادہ تنگ ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ أَسْفَلُ سَافِلِينَ شَرَّ الْأَمْكِنَةِ وَأَضْيَقَهَا وَأَبْعَدَهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، اسی لیے تمام نیچے والوں میں سے سب سے جو نیچی چیز ہے، سافلین جو نیچے ہیں، جو نیچے ہیں ان میں سے جو سب سے نیچے ہے، اسفل، اسفل میں نا سب سے نیچے، سافلین وہ چیزیں جو نیچے ہیں، جو نیچے ہیں ان میں سے جو سب سے نیچے ہے، شر الامکنہ وہ تمام مقامات سے زیادہ برا مقام ہے، وَأَضْيَقَهَا اور تمام جگہوں سے زیادہ تنگ جگہ ہے، وَأَبْعَدَهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اور تمام جگہوں سے کے مقابلے میں زیادہ دور ہے کس سے؟ ہر قسم کی خیر سے۔ چنانچہ جہنم کا وہ حصہ جو سب سے نیچے ہوگا وہ سب سے زیادہ خیر سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ الْقُلُوبَ وَجَعَلَهَا مَحَلًّا لِمَعْرِفَتِهِ وَمُحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ، اللہ نے دلوں کو پیدا کیا اور ان دلوں کو اللہ نے بنایا اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی محبت اور اپنے ارادے کا مقام۔ انسان جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، تو اللہ کی یہ معرفت انسان کے کس جگہ پہ ہے؟ اس کے دل میں۔ انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت کہاں پہ ہے؟ دل میں۔ انسان اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، تو اس کا یہ ارادہ، اس کی چاہت کہاں ہے؟ اس کے دل میں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اللہ نے دلوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَهَا اور ان دلوں کو بنایا ہے، مَحَلًّا لِمَعْرِفَتِهِ اپنی معرفت کا مقام، اپنی معرفت کی جگہ، وَمُحَبَّتِهِ اور اپنی محبت کا مقام، وَإِرَادَتِهِ اپنے ارادے کا مقام۔ فَهِيَ عَرْشُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى الَّذِي هُوَ مَعْرِفَتُهُ وَمُحَبَّتُهُ وَإِرَادَتُهُ، تو یہ دل جو ہیں یہ عرش ہیں، یہ دل عرش ہیں کس کے؟ المثل الاعلیٰ کے۔ المثل الاعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ سب سے اونچی صفت، سب سے اونچا وصف، سب سے اونچی شان۔ تو یہ جو دل ہیں یہ المثل الاعلیٰ کا عرش ہیں۔ المثل الاعلیٰ کیا ہے؟ الذی ہوا معرفت، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، وہ محبت اور اس کی محبت، وہ ارادت اور اس کا ارادہ۔ قال تعالی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، یہ سورہ نحل ہے آیت نمبر 60 کہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء بری مثال ہے، ان لوگوں کی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہوگی، یا ان کی بری حالت آج بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟
المثل الاعلیٰ سب سے اونچا وصف، سب سے اونچی شان، یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ مغلوب ہو جائیں، اللہ ہر ایک پہ غالب ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے مغلوب ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ بنانا چاہیں اور وہ چیز بننے سے انکار کر دے۔ اللہ جس کو بیمار کرنا چاہتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، اللہ جس کو تندرستی دینا چاہتے ہیں اس کو تندرستی مل جاتی ہے، اللہ پہاڑ کو کھڑا کرنا چاہیں پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا چاہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ کے سامنے سب مغلوب ہے، اللہ کسی بھی چیز کے سامنے مغلوب اور بے بس نہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، اور جو اب آیت پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ روم ہے، آیت نمبر 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو سب سے پہلے خلق کو پیدا کرتا ہے۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا اس سے پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو خلق کو مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کرتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی ہے جو اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ آخرت کا انکار کرنے والوں سن لو، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے جسم کو جو مٹی بن چکا ہوگا، جو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، جو پاش پاش ہو چکا ہوگا، جو چورا چورا بن چکا ہوگا، اسے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، سب سے اونچا وصف اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 11 کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ فہذا من المثل الاعلی، تو یہ جو ہے اونچے اوصاف میں سے ہے۔ وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، اور وہ جو ہے مومن کے دل پہ مستوی ہے۔ کون مومن کے دل پہ مستوی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت مومن کے دل پہ مستوی ہے۔ فَهُوَ عَرْشُهُ، تو مومن کا دل اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کے اوپر ہے، تو مومن کا دل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا؟ عرش ہوا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَطْهَرَ الْأَشْيَاءِ وَأَنزَهَهَا وَأَطْيَبَهَا وَأَبْعَدَهَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَخُبْثٍ لَمْ يَصْلُحْ لِاسْتِوَاءِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى عَلَيْهِ مَعْرِفَةً وَمُحَبَّةً وَإِرَادَةً، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ مَثَلُ الدُّنْيَا الْأَسْفَلِ وَمُحَبَّتُهَا وَإِرَادَتُهَا وَالتَّعَلُّقُ بِهَا، فَضَاقَ وَأَظْلَمَ وَبَعُدَ مِنْ كَمَالِهِ وَفَلَاحِهِ۔ کہتے ہیں اور اگر وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر پاک نہ ہو، وہ کون؟ دل۔ دل دیکھیں، ایک عرش ہے کون سا؟ جو سب سے اوپر ہے، وہ عرش سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ عمدہ ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے، سب سے زیادہ نورانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہے؟ مستوی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس دل پہ مستوی ہوتے ہیں جو کیا ہو؟ پاک ہو، جس میں کیا ہو؟ نور ہو، جو زندہ ہو، جو مردہ نہ ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَطْهَرَ الْأَشْيَاءِ، اگر یہ دل تمام چیزوں سے زیادہ پاکیزہ نہ ہو، وَأَنزَهَهَا، اور تمام چیزوں سے زیادہ صاف ستھرا نہ ہو، وَأَطْيَبَهَا، اور تمام چیزوں سے زیادہ عمدہ نہ ہو، وَأَبْعَدَهَا، اور تمام چیزوں سے بڑھ کر دور نہ ہو، من کل دنس، ہر میل کچیل سے، وخبث،
اور ہر پلیت شے سے، تو لم یسلو، پھر یہ اس قابل نہیں رہتا، کون؟ یہ دل، پھر یہ دل اس قابل نہیں رہتا کہ لاستواء المثل الاعلی علیہ، کہ اس کے اوپر مستوی ہو، کون؟ وہ جو سب سے اونچے اوصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے، تو پھر یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے اوپر مستوی ہو، کون؟ المثل الاعلی، یعنی کہ وہ جو سب سے اونچی شان والا ہے، یہ دل اس قابل نہیں رہتا استواء المثل الاعلی علیہ کہ اس کے اوپر مستوی ہوں وہ اللہ جو سب سے اونچی شان والے ہیں، معرفت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے اور ارادے کے لحاظ سے۔ اللہ نے پقیدہ دل پہ مستوی ہونا ہوتا ہے کس لحاظ سے؟ معرفت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے۔ ذاتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہیں، عرش سے بھی اوپر ہیں، تمام مخلوقات کے اوپر ہیں۔ تو یہ جو امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر دل پقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ اللہ مستوی ہوتے ہیں کس کے لحاظ سے؟ معرفت کے لحاظ سے۔ اس دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، محبت کے لحاظ سے اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتے ہیں، اور ارادے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنا ارادہ ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتا ہے۔ فاستوى علیہ مثل الدنیا۔ اچھا، اب یہ دل جو پقیدہ نہیں ہے، جو پاک صاف نہیں ہے، جو میل کچیل سے دور نہیں ہے، تو یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا ہوں؟ مستوی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہوں، کس لحاظ سے؟ معرفت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دل پہ مستوی نہیں ہوں گے؟ جب آپ نے اپنے دل کو اس قابل نہیں بنایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہوں، جب آپ نے اپنے دل کو اس قابل نہیں بنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کا ارادہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ فاستوى علیہ، پھر اس دل پہ مستوی ہوگا، اس دل پہ غلبہ ہوگا۔ استوا بلند ہونا، اس دل پہ بلند ہوگا، اس پہ غلبہ ہوگا، کس کا؟ مثل الدنیا الاسفل، دنیا کی سب سے نچلی چیز کا، سب سے نچلے وصف کا، وہ محبتها، اور اس کی محبت ہوگی، وہ ارادتها، اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ارادہ ہوگا، وہ تعلق بھی، اور اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ پھر اس دل کا تعلق قائم ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ۔ پھر اس میں دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی، پھر اس کا تعلق دنیا کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر اس میں دنیا کا ارادہ ہوگا، یہ دنیا کو چاہے گا۔ فضا کا، تو پھر یہ دل کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا۔ وہ اظلم، اور تاریک ہو جائے گا۔ وہ بعودا، اور دور ہو جائے گا، من کمال ہی و فلاح ہی، اپنے کمال اور اپنی کامیابی سے۔ اب یہ دل کامل نہیں ہو سکتا، اب یہ دل فلاح نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ اس میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ حتی تعود القلوب علی قلبین، حتیٰ کہ دل دو طرح کے دل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر دل ہو جاتے ہیں، تعود کا میں نے یہاں پہ آپ کر لیں تفسیر، یہاں تک کہ دل پھر ہو جاتے ہیں علی قلبین، دو دلوں پہ۔ قلب ہو عرش الرحمن، ایک وہ دل جو رحمان کا کیا ہوتا ہے؟ عرش ہوتا ہے۔ رحمان کا عرش کس لحاظ سے؟ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے، محبت کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے۔ تو ایک دل وہ جو رحمان کا عرش ہوتا ہے، وہ دل جو رحمان کا عرش بن جائے، اس میں کیا ہوگا؟ ففیہ النور، اس میں روشنی ہوگی، والحیات، اس میں زندگی ہوگی، والفرح والسرور، اور اس میں فرحت ہوگی، مسرت ہوگی، خوشی ہوگی، والبہجت، اس میں رونق ہوگی، وذخائر الخیر، اور اس دل میں خیر کے بڑے ذخیرے ہوں گے۔ وقلب، اور دوسرا دل وہ ہوا عرش الشیطان، وہ کس کا عرش ہوگا؟ شیطان کا۔ یعنی کہ آپ کی مرضی ہے کہ اپنے دل کو رحمان کا عرش بنا لیں یا شیطان کا عرش بنا لیں۔ تو دوسرا جو دل ہے وہ شیطان کا عرش ہوگا، شیطان کا تخت ہوگا۔ فَهُنَاكَ الضِّيقُ وَالظُّلْمَةُ وَالْمَوْتُ وَالْحُزْنُ وَالْغَمُّ وَالْهَمُّ، وہاں تنگی ہوگی، تاریکی ہوگی، موت ہوگی، غم ہوگا، اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ الہم، ٹینشن ہوگا، قلق ہوگا۔ فَهُوَ حَزِينٌ، تو یہ دل غمگین ہوگا، عَلَى مَا مَضَى، ان امور پہ جو گزر چکے۔ یہ پلاٹ میں نے لینا تھا، میرے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ گاڑی میں نے لینی تھی، نہیں لے سکا، بڑا سنہری موقع تھا، نکل گیا، پچھتاتا رہے گا، غمگین رہے گا۔
محموم بما یستقبل، اور یہ ٹینشن کا شکار رہے گا، اس میں قلق رہے گا ان امور کے بارے میں جو جن کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے ہے۔ اب اس کو قلق ہوگا، اس کو ٹینشن ہوگی کس چیز کی؟ کہ کب میں اپنا مکان بناؤں گا، کب مجھے ملازمت ملے گی، کب مجھے جاب ملے گی، کب مجھے اولاد ملے گی، کب مجھے بیگم ملے گی، کب مجھے صحت ملے گی۔ مغموم فی الحال، اور جو اس کا حاضر ہوگا اس میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے لحاظ سے بھی غمگین ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہوں، ان میں کشادگی ہو، ان میں خوشیاں ہوں، ان میں سعادتیں ہوں، تو اپنے دل کو رحمان کا عرش بنا لیں۔ کس لحاظ سے؟ معرفت کے لحاظ سے، اللہ کی پہچان ہو آپ کے دل میں، اللہ کے ناموں کا آپ کو پتہ ہو، اللہ کی صفات کا آپ کو علم ہو، اللہ کی قدرت کو آپ جانتے ہو، اللہ کی عظمت کو آپ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے دل شیطان کا عرش بن جائیں گے، شیطان کا غلبہ ہوگا، شیطان کا اس پہ اقتدار ہوگا، اور وہاں پہ پھر تنگی ہوگی، غم ہوں گے، مردہ دل ہوگا، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بڑی سعادت کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، لیکن دنیاوی نعمتوں سے تقریباً محروم تھے۔ پھر سعادتوں کی زندگی کیسے گزاری، کیوں خوش رہتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں رحمان کا عرش تھا، ان کے دل آباد تھے اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ارادے سے۔ وقد روى الترمذی وغیرہ، امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ادھر جگہ ہے اس پر کہیں آپ کے پاس؟ تو آپ ادھر آتے ہیں۔ وقد روى الترمذی وغیرہ، امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، اذا دخل النور القلب، جب نور دل میں داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انفسح، دل کشادہ ہو جاتا ہے، وانشرح، اور کھل جاتا ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، فما علامت ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہوگی کہ دل میں نور داخل ہو گیا ہے، دل کھل گیا ہے، دل کشادہ ہو گیا، اس کی علامت کیا ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، ایسا دل رجوع کرے گا ہمیشگی کے گھر کی طرف، اس دل کی توجہ آخرت پہ ہو، یہ جو بھی کام کرے گا سوچے گا کہ یہ آخرت کے لحاظ سے میرے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اگر ایسا عمل ہوگا، ایسا کام ہوگا، ایسے الفاظ ہوں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ دل اپنے جسم کو ان اعمال سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ایسے اعمال ہوں گے جن سے جنت بنتی ہے تو پھر یہ ترغیب دینے والا ہو، یہ نشانی ہوگی اس دل کی جس میں نور داخل ہو چکا، جو کشادہ ہو چکا، کھل چکا۔ تو کیا علامت ہے پہلی؟ الانابۃ الی دار الخلود، دار خلود ہمیشگی کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ آخرت۔ الانابۃ، رجوع کرنا، الی دار الخلود، آخرت کے گھر کی طرف، ہمیشگی کے گھر کی طرف۔ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے والے گھر سے اراض کرنا، تجافی اراض کرنا، دور ہونا۔ دھوکے والا گھر، دھوکے والا گھر کون سا ہے؟ دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل نورانی ہوگا، جو دل روشن ہوگا، جو زندہ ہوگا، وہ دنیا میں اتنی توجہ رکھنے والا نہیں۔ یہ اپنا سپیکر بند کریں بھائی، کس کے بچوں کی آواز آ رہی ہے؟ تیسری نشانی نورانی دل کی، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کی تیاری کرنا اس کے آنے سے پہلے، اس کے اترنے سے پہلے۔ کس کے اترنے سے پہلے؟ موت کے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں اس دل کی جس میں نور داخل ہو چکا، جو روشن ہے، جو تاریک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے ہمارے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کو کس نے روایت کی؟ امام ترمذی وغیرہ نے۔ اچھا، کل ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کتاب التوحید، اور اس میں امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ حدیث طارق بن شہاب والی، دو آدمی جن میں سے ایک نے مکھی مار دی، دوسرے نہیں ماری، اس کو روایت کیا امام احمد نے، اور گزارش کی تھی کہ اس سے مراد ہوتا ہے امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں
جبکہ وہ مسند میں نہیں تھی. اور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ امام صاحب نے وہ حدیث کس سے لی ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، کیونکہ امام صاحب نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں یا الداء والدواء میں اس حدیث کی نسبت امام احمد کی طرف کی ہے. تو شاید وہاں سے غلطی لگی ہے امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ. اور آج جو حدیث ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں خود امام القیم، اب ہم خود امام صاحب کے ساتھ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی وغیرہ نے، لیکن یہ حدیث ترمذی شریف میں نہیں مل سکی. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالکل نہیں ہے. اس کو روایت کرنے والوں میں امام حاکم ہیں، اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کو روایت کرنے والوں میں امام عبداللہ بن مبارک ہیں، اپنی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں. امام وقی ہیں، اپنی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ ہیں، اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اسے لے کر آئے ہیں اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 965 965. یہ نمبر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر مزید آپ میں سے کوئی اس حدیث کو وہاں پہ دیکھنا چاہے، تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی و مفہوم کیسا ہے؟ صحیح ہے، معنی و مفہوم بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا یہ ثابت نہیں ہو سکتا. والنور الذي يدخل القلب انما هو من آثار المثل الاعلی، اور وہ نور جو دل میں داخل ہوتا ہے وہ دراصل المثل الاعلی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے. المثل الاعلی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت، اونچی شان والے، اونچے مقام والے، اونچے وصف والے. فَلِذَلِكَ اسی لیے ينفصح وينشرح، وہ دل کشادہ ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ، اور جب اس میں اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، فَحَظُّهُ الظُّلْمَةُ وَالضِّيقُ، تو اس دل کا نصیب پھر کیا ہے؟ تاریک رہنا اور تنگ رہنا. تو یہ امام صاحب کی گفتگو تھی کس کے تعلق سے؟ رحمان کے عرش کے تعلق سے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کتنی دقیق گفتگو کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. گفتگو کا آغاز کیا ہے رحمان کے عرش سے جو سب سے اوپر ہے، اور پھر انہوں نے دلوں کو تقسیم کیا ہے کہ لوگوں کے دل، انسانوں کے دل دو طرح کے ہیں، یا تو رحمان کا عرش ہے یا شیطان کا عرش ہے. یعنی کہ یا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے رحمان کا، وہ رحمان کی محبت سے، معرفت سے، ارادے سے آباد ہوتے ہیں، ان میں نور ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں، انسان کو صراط مستقیم پہ لگاتے ہیں، جنت کی راہ پہ لگاتے ہیں، جہنم کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یا دل ہوتے ہیں شیطان کا عرش، شیطان کا غلبہ، شیطان کا کنٹرول، شیطان کی بات ماننا. ایسے دل تاریک ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ دل بنائے، نورانی دل بنائے، ایسے دل جن پہ رحمان کا غلبہ ہو، جن پہ رحمان مستوی ہو، جن پہ جو رحمان کا عرش ہو. اب ہم دوسرے فائدے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. کہتے ہیں فائدہ تأمل خطاب القرآن، کہتے ہیں قرآن کریم کے خطاب پہ آپ غور کریں. قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ذرا اس انداز پہ غور کریں، قرآن کے کلام کو سمجھیں، غور کریں. تأمل خطاب القرآن، قرآن کے خطاب پہ غور کریں. تجد مالکن، آپ کو ایک بادشاہ ملے گا. قرآن کے خطاب پہ غور کریں گے تو آپ پائیں گے آپ کی ملاقات ہوگی کس سے؟ ایک بادشاہ سے. لہ الملک کلہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ساری بادشاہ اسی کی ہے. وہ کون؟ اللہ رب العزت. کہتے ہیں اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو، دھیان سے پڑھیں، غور کریں، تو قرآن پڑھیں گے تو آپ کی ملاقات کس سے ہوگی؟ ایک ایسے بادشاہ سے کہ ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّ، اور ہر طرح کی تعریف کا حقدار وہ ہے. عظمت الامور کلھا بیدی، تمام امور کی باغ ڈور اس کے دونوں ہاتھ میں. تمام امور کی باغ ڈور بیدی، اس کے دونوں ہاتھوں میں ہے.
اسے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2، اور حقیقی ہاتھ ہیں. وَمَصْدَرُهَا مِنْهُ وَمَرَدُّهَا إِلَيْهِ، اور تمام امور کا جو صدور ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وَمَرَدُّهَا إِلَيْهِ، اور تمام امور کا لوٹنا جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے. تمام امور صادر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور تمام امور واپس جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. مستویًا علی سریر ملکہ، قرآن کریم پڑھیں گے جس بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ مستوی ہے اپنی بادشاہت کے تخت پہ. لا تخفى علیہ خافیۃ فی اقطار مملکتہ، اس پہ کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. اقطار کس کو کہتے ہیں؟ کنارے، جہاد، جانب. مملکہ سلطنت، اس کی سلطنت کے اطراف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے مخفی اور پوشیدہ ہو. دنیا کے بادشاہ اپنے پورے ملک کی ایک ایک چیز کو جاننا دور کی بات ہے، اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو نہیں جانتے، اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو نہیں جانتے، اپنے جسم کی ایک ایک چیز کو نہیں جانتے. اور یہاں پہ جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، اس کی سلطنت کا کوئی بھی کنارہ آپ لے لیں، اس کنارے میں ایک ایک چیز اس کے علم میں. یعنی کہ میں اور آپ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو نہیں جانتے، اپنی جیب کی ایک ایک چیز کو نہیں جانتے. باقی چھوڑیے، کئی چیزیں جیب میں رکھ کے بھول جاتے ہیں، 1 مہینے سے ہماری جیب میں ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنے سر کے بالوں کا نہیں پتا، اپنی کمر پہ کتنے بال ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت کے، اور اللہ کی سلطنت کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اللہ اپنی سلطنت کے ایک ایک کنارے کی ایک ایک چیز سے واقف ہے. عالما بما فی نفوس عبیدہ، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں موجود ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مطلعا علی اسرارہم وعلانیتہم، ان کی پوشیدہ چیزوں اور ان کی علانیہ چیزوں پہ وہ مطلع ہے، واقف ہے ان سے. منفردا بتدبیر المملکہ، اپنی سلطنت کی تدبیر کرنے میں وہ تنہا ہے، کوئی بابا اس کا شریک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی سلطنت کے کچھ امور کسی کے سپرد کر دیے ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں نعوذ باللہ، کبھی کبھی میں سویا ہوتا ہوں نعوذ باللہ، اور کبھی کبھی میں اکتا جاتا ہوں نعوذ باللہ، اس لیے فلاں بابا جی آپ یہ علاقہ سنبھال لیں، یہ بابا جی یہ چیز سنبھال لیں. نہیں نہیں نہیں، اپنے مملکت کے امور کی تدبیر کرنے میں وہ تنہا ہے، کسی کتب کا، کسی ابدال کا، کسی غوث کا محتاج نہیں ہے. یسمع، سنتا ہے کس کو؟ ہر آواز کو. ویرا، دیکھتا ہے ہر چیز کو. اللہ اکبر. ویعطی ویمنع، لوگ تعریفیں کرتے ہیں اپنے پیروں کی، اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اپنے بادشاہوں کی، اپنے اپنے وزیروں کی. ذرا اللہ کی تعریف سن کر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے. اور تعریف کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. دیکھیے کتنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کہتے ہیں وہ اللہ ویعطی ویمنع، وہ دیتا بھی ہے اور روک بھی لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جتنا بھی زور لگا لے. کتنے ہی بادشاہ ہیں جنہوں نے ایک بیٹا لینے کے لیے زور لگا لی، کتنے کتنے حکیموں کو بلایا، کتنے کتنے علاج کروائے، کیا کیا خوراکیں کھائیں، کن کن سے دعائیں کرائیں، لیکن جب اللہ نے نہیں چاہا تو ایک بیٹا بھی نہیں دے سکتا. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کے خواب نہیں دیکھے ہوتے، اچانک ان کو بادشاہت مل جاتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے عمرہ حج کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ہمیں بھی یہ چانس ملے گا، اچانک اللہ بلا لیتا ہے. اور کتنے ہیں کہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں لیکن عمرہ کیے بغیر فوت ہو جاتے ہیں، بادشاہت کے لیے لڑتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، لیکن بادشاہت نہیں ملتی. وَيُثِيبُ وَيُعَاقِبُ، ثواب بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے. اسے کہتے ہیں حقیقی بادشاہ. دنیاوی بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بادشاہ کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے یار یہ نرم ہے، نرم مزاج ہے، بس دیتا ہی رہتا ہے. اور کوئی ہوتا ہے بڑا سخت ہے جی،
لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب دیتے ہیں جہاں پہ عذاب دینا چاہیے، وہاں پہ ثواب دیتے ہیں جہاں پہ ثواب دینا چاہیے۔ دنیاوی بادشاہ کسی کو نواز رہے ہوتے ہیں اور سارے وزیر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی، اور کسی کے بارے میں سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن بادشاہ ہٹ جاتا ہے، نہیں دیتا، وہ حقدار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ، وہ عزت بھی دیتا ہے اور ذل و رسوا بھی کرتا ہے۔ جس کو عزت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، جس کو ذلت ملی ہے اس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ وَيَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، اور وہ خالق بھی ہے، پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو فوت کر رہا ہے۔ وَيُقَدِّرُ وَيَقْضِي وَيُدَبِّرُ، اور وہ اندازہ کرتا ہے امور کا، جس کو تقدیر کہتے ہیں ہم، وہ مقدر لکھتا ہے، وَيَقْضِي، اور قضا کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، وَيُدَبِّرُ، اور امور کی تدبیر کرتا ہے۔ الامور نازلۃ من عنده دقیقها وجلیلها وصاعدۃ الیہ، سارے کے سارے امور اس کی طرف سے اترتے ہیں، دقیقها، چھوٹے امور بھی، وجلیلها، اور بڑے امور بھی، وصاعدۃ الیہ، اور اسی کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، فرشتے بھی چڑھ کر اس کی طرف جاتے ہیں، اس کی طرف سے اترتے ہیں۔ اترنے والی چیزیں بھی اس کی طرف سے اتر رہی ہیں، چڑھنے والی چیزیں بھی چڑھ کر اس کی طرف جا رہی ہیں۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ولا تسقط ورقۃ الا بعلم، کوئی بھی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ایک درخت لگا ہوتا ہے، اس کے سارے پتوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، کون سا پتا کب گر گیا پتہ ہی نہیں، کون سا کب اگایا کوئی پتہ نہیں۔ اور اللہ کا حال دیکھیں، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کوئی درخت ہے، ہر درخت کی ہر ٹہنی کے ہر پتے کا اس کو علم، کون اگ رہا ہے، کون سا پتا گر رہا ہے، ساری معلومات ہوتا ہے۔ فتأمل، آپ غور کریں، کیف تجدہ یثنی علی نفسہ، کیسے آپ اس بادشاہ کو پاتے ہیں، مراد کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کریں کیسے آپ اس بادشاہ کو پاتے ہیں کہ یثنی علی نفسہ، وہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، وہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف کا کوئی اور حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَيُمَجِّدُ نَفْسَهُ، اپنی تعظیم خود بیان کرتا ہے، اپنی عظمت خود بیان کرتا ہے۔ وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ، اپنی ستائش خود کرتا ہے۔ وَيَنْصَحُ عِبَادَهُ، اور اپنے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ وَيَدُلُّهُمْ عَلَى مَا فِيهِ سَعَادَتُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، کن کی؟ اپنے بندوں کی، اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے ان امور کی طرف جن میں ان بندوں کی سعادت اور ان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ان کو بتاتا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو تو یہ کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، توحید کو اپناؤ، یہ کلمات مجھے محبوب ہیں، یہ پڑھا کرو۔ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهِ، اور ان کو ترغیب دیتا ہے، فِيهِ، ان کی، کن کی؟ ان امور کی جن میں سعادت ہے۔ وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا فِيهِ هَلَاكُهُمْ، اور انہیں خبردار کرتا ہے، انہیں وارننگ دیتا ہے، انہیں بچاتا ہے ان امور سے جن میں ان کی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اللہ کہتا ہے شرک کے قریب نہ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناجائز قتل کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا، یتیم کا مال کھانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا خیر خواہ ہے اپنے بندوں۔ وَيَتَعَرَّفُ إِلَيْهِمْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور ان کو اپنے آپ سے، اور ان کو واقف کراتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو واقف کراتا ہے کس سے؟ اپنے آپ سے۔ کیسے؟ بِأَسْمَائِهِ، ان کو اپنے نام بتا کر، وَصِفَاتِهِ، ان کو اپنے اوصاف اور صفات بتا کر، اپنے نام بتا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، اپنی صفات کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں کون ہوں۔
وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ وَآلَائِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محبوب بنتا ہے، کیسے؟ اپنی نعمتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ فَيُذَكِّرُهُمْ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ تَمَامَهَا، اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کے ساتھ، علیہم جو اپنے بندوں پہ کرتا ہے، اپنی ان نعمتوں کے ساتھ جو اپنے بندوں پہ کرتا ہے، یذکرہم ان کو یاد دہانی کراتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، وَیَأْمُرُهُمْ اور ان کو حکم دیتا ہے، بما یستوجبون به تمامها ایسے امور کا حکم دیتا ہے، ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن کاموں کے کرنے سے وہ حقدار بن سکتے ہیں تمامها ان نعمتوں کی تکمیل کا۔ اللہ بتاتا ہے کہ میں نے بڑی نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ کام کرو گے اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَيُحَذِّرُهُم مِّن نِّقَمِهِ اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کرتا ہے اپنے انتقام سے، اپنے عذاب سے، کہتا ہے بچ کر رہو میرے انتقام سے، مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وَيُذَكِّرُهُم بِمَا أَعَدَّ لَهُم مِّنَ الْكَرَامَةِ نَقَاعُوهُ اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے وہ تکریم، وہ عزت جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اطاعت کرو گے، میرے فرامین کو مانو گے تو میں نے جنت تیار کی ہے جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ حوریں ہوں گی تو ایسے، پھل ہوں گے تو ایسے، درخت ہوں گے تو اس طرح کے، سواریاں ہوں گی تو اس طرح کی۔ وَمَا أَعَدَّ لَهُم مِّنَ الْعُقُوبَةِ إِنْ عَصَوْهُ اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے وہ سزا جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، ان عصوہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ یہ بھی بتاتا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، قبر میں عذاب اس طرح ہوگا اور جہنم میں عذاب اس طرح ہوگا۔ وَيُخْبِرُهُم بِصُنْعِهِ فِي أَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ اور اللہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے اپنے اولیاء اور اپنے دشمنوں کے بارے میں، بِصُنْعِهِ اپنے عمل کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، کہ میں نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا کچھ کیا جو گزر چکے ہیں، اور میں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ کیسے لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو کیسے ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور اوپر سے الٹا دیا گیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے لوط علیہ السلام کو بچایا۔ وَكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ اور کیسے ہوگا انجام، یا کیسے ہوا انجام ان کا اور ان کا۔ اللہ بتاتے ہیں کیسے ہوا انجام اللہ کے اولیاء کا اور اللہ کے اعداء اور دشمنوں کا۔ وَيُثْنِي عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ وَأَحْسَنِ أَوْصَافِهِمْ اور وہ اپنے بندوں کی تعریفیں کرتا ہے ان کے نیک اعمال پہ اور ان کے اچھے اوصاف پہ۔ وَيَذُمُّ أَعْدَاءَهُ بِسَيِّئِ أَعْمَالِهِمْ وَقَبِيحِ صِفَاتِهِمْ اور وہ اپنے دشمنوں کی مذمت کرتا ہے ان کے برے اعمال پہ اور ان کی کبھی صفات پہ۔ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ وہ مثالیں بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کبھی مکھی کی مثال کے طور پہ کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو یہ شریک بننے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی ان کا کھانا چھین لے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَيُنَوِّعُ الْأَدِلَّةَ وَالْبَرَاهِينَ اور اللہ تعالیٰ طرح طرح سے دلائل اور براہین کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتے ہیں توحید کی، کبھی یہ دیتے ہیں، کبھی شرک کی سنگینی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتے ہیں، کبھی وہ مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ اس کا غلام اس کا شریک بن جائے، ہر چیز میں غلام شریک بن جائے؟ تو فرمایا کبھی تم برداشت نہیں کرو گے۔
تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو اللہ کا شریک کیسے بنا لیتے؟ وَيُجِيبُ عَنْ شُبَهِ أَعْدَائِهِ أَحْسَنَ الْأَجْوِبَةِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے شبہات کا جواب دیتا ہے بہترین قسم کا جواب۔ وَيُصَدِّقُ الصَّادِقَ، اللہ تعالیٰ سچ کہنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَيُكَذِّبُ الْكَاذِبَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کی تکذیب کرتا ہے، جھوٹے کو اللہ جھوٹا قرار دیتا ہے اور سچے کو اللہ سچا قرار دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے۔ وَيَهْدِي السَّبِيلَ، اور سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، انہیں سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ وَيَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کس کی طرف؟ سلامتی والے گھر کی طرف۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، یہ کیا ہے؟ سورہ یونس، اور سورہ یونس اور مراد اس سے کیا؟ جنت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس آیت نمبر 25۔ تو وہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهَا، اور اس کے اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے۔ کس کے اوصاف کا؟ سلامتی والے گھر یعنی کہ جنت کے اوصاف۔ وَحُسْنَهَا، اور اس کے محاسن کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَنَعِيمَهَا، اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَيُحَذِّرُ مِن دَارِ الْبَوَارِ، اور اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ہلاکت والے گھر سے۔ ہلاکت والا گھر کون سا؟ جہنم۔ اشارہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 کی طرف، 28۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں ہلاکت والے گھر کے بارے میں۔ وَيَذْكُرُ عَذَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَقُبْحَهَا، اور اس کی خرابی اور برائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَأَلَامَهَا، اور اس کی دردوں اور تکلیفوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے بچیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وَيُذَكِّرُ عِبَادَهُ فَقْرَهُمْ إِلَيْهِ وَشِدَّةَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دہانی کراتا ہے کس چیز کی؟ ان کے اللہ کی جانب فقیر ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے میرے محتاج۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں، سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ تو وَيُذَكِّرُ عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو یاد دہانی کراتا ہے فَقْرَهُمْ إِلَيْهِ، ان کے رب کی طرف محتاج ہونے کی۔ وَشِدَّةَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، اور ان کے شدید محتاج ہونے کی اللہ کی جانب، اور وہ محتاج ہیں اللہ کے، فقیر ہیں اللہ کے، کس میدان میں، کس شعبے میں؟ من کل وجہ، ہر اعتبار سے، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج، کوئی ایک معاملہ نہیں جس میں اللہ کے محتاج نہ ہو۔ باقی چیزیں چھوڑیے، سانس لینے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، بنائی کے جاری رہنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، قوت سماعت کے برقرار رہنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، دنیا میں زندہ رہنے کے معاملے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، رزق کے ایک ایک لقمے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، جو لقمہ کھایا اس کے ہضم ہونے کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم تو ایک ایک قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا غِنًى لَهُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ اپنے بندوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، طرفۃ عین، کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کے برابر وقت میں بھی وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وَيَذْكُرُ غِنَاهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اپنے مستغنی ہونے کا، بے نیاز ہونے کا، کن سے؟ اپنے بندوں سے۔ وَعَنْ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، اور تمام مخلوقات سے اپنے بے نیاز اور مستغنی ہونے کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ الْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، اللہ اس بات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ ذاتی طور پہ مستغنی اور بے نیاز ہے اپنے علاوہ ہر ایک سے۔ ذاتی طور پہ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں اپنی اولاد کی وجہ سے، کیونکہ میری اولاد میری مدد کرتی ہے، میری اولاد سیلری لے کر آ رہی ہے، میری اولاد میرے کام کر دیتی ہے، تو میں آپ سے کیا ہوں؟ مستغنی ہوں۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے
اللہ ذاتی طور پہ مستغنی ہے کسی کے سہارے کے بغیر. اللہ ذاتی طور پہ مستغنی بے نیاز ہے ہر اس سے جو اللہ کے علاوہ. یعنی کہ اللہ کسی نبی کے محتاج, کسی فرشتے کے محتاج, اللہ عرش کے محتاج نہیں, آسمانوں کے محتاج نہیں, زمین کے محتاج نہیں. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ کی محتاج ہے ذاتی طور پہ. وَأَنَّهُ لَا يَنَالُ أَحَدٌ ذَرَّةً مِّنَ الْخَيْرِ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ, اور کوئی بھی خیر کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. فما فوقها, نہ ذرہ حاصل کر سکتا ہے نہ ایک ذرے سے بڑھ کر کچھ چیز حاصل کر سکتا ہے مگر اس وقت جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت. اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر کوئی بھی کسی بھی خیر کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. ولا ذرة من الشر فما فوقها الا بعدله وحکمته, اور کوئی بھی شر کا ایک ذرہ بھی نہیں پاتا. شر کا ایک ذرہ بر شر یا اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں پاتا مگر اللہ کے عدل کے ساتھ اور اللہ کی حکمت کے ساتھ. اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے, چاہے کانٹا چبھا ہے, چاہے معمولی سی تکلیف پہنچی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا عدل و انصاف, ظلم نہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت. اللہ کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے. وَيُشْهِدُ مِنْ خِطَابِهِ عِتَابَهُ لِأَحْبَابِهِ أَلْطَفَ عِتَابٍ, اور اللہ تعالی اپنے خطاب میں موجود اپنے عتاب پہ گواہ بناتا ہے, اس کا علم دیتا ہے. کون سا اللہ کا عتاب؟ عتاب سمجھتے ہیں نا, ڈانٹ. اللہ کا وہ عتاب جو لِأَحْبَابِهِ, اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ہے. اللہ کا وہ عتاب جو اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ہے, اور وہ لطیف ترین عتاب ہوتا ہے, معمولی سی ڈانٹ, لطیف سے انداز میں, باریک سے انداز میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس خطاب میں, قرآن میں اس کا بھی لوگوں کو علم دیتا ہے, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو واقفیت دیتا ہے. وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُقِيلٌ عَثَرَاتِهِمْ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ, ان کے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ, مُقِيلٌ عَثَرَاتِهِمْ, ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے. وَغَافِرٌ زَلَّاتِهِمْ, ان کی پھسلنوں کو بخشنے والا ہے. وَمُقِيمٌ أَعْذَارَهُمْ, اور ان کے عذر کو قبول کرنے والا ہے. وَمُصْلِحٌ فَسَادَهُمْ, ان کی خرابی کو ٹھیک کرنے والا ہے. وَالدَّافِعُ عَنْهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرنے والا ہے. وَالْمُحَامِي عَنْهُمْ, ان کی حفاظت کرنے والا ہے. وَالنَّاصِرُ لَهُمْ, اور ان کی مدد کرنے والا ہے. یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کا, اللہ کے محبوب بندوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام کیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں, یہ سارے کام آپ کے ہو جائیں. والناصر, ان کی مدد کرنے والا ہے. والکفیل بمصالحہم, اللہ ضامن ہے ان کی مصلحتوں کا. والمنجی لہم من کل کرب, اور اللہ ان کو نجات دینے والا ہر تکلیف سے. والموفی لہم بوعدہ, اور اللہ ان سے اپنا ہر وعدہ پورا کرنے والا ہے, جو بھی وعدے کیے اللہ پورے کرے گا. وَأَنَّهُ وَلِيُّهُمُ الَّذِي لَا وَلِيَّ لَهُمْ سِوَاهُ, اللہ ان کا وہ ولی ہے جس کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے. فَهُوَ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ, اللہ ان کا سچا مالک ہے. وَنَصِيرُهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, اللہ ان کی مدد کرنے والا ان کے دشمنوں کے خلاف. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اللہ کتنا اچھا مالک ہے, کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے. فَإِذَا شَهِدَتِ الْقُلُوبُ من القرآن ملکا عظیما رحیما جوادا جمیلا هذا شأنه فکیف لا تحب, جب دل قرآن سے علم لے لیں یا حاضر ہو جائیں ایسے بادشاہ کے پاس, مراد یہ کہ قرآن توجہ سے پڑھیں اور دلوں میں
اللہ کے بارے میں یہ احساسات موجود ہوں جو ابھی بتائے گئے ہیں، اللہ کا یہ تعارف دلوں میں کیا ہو، موجود ہو۔ تو فیضا شہیدت القلوب من القرآن ملک عظیما، تو جب دل قرآن میں حاضر ہوں ایک عظیم بادشاہ کے پاس، رحیمن جو رحم کرنے والا ہے، جوادن جو بڑی سخاوت کرنے والا ہے، جمیلن جو بڑے جمال والا ہے، ہذا شان جس کی یہ شان ہے، فکیف لا تحبو، تو دل ایسے رب سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن محبت نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ دلوں کو پتہ ہی نہیں قرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ترجمے کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ غور کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں ابن القیم کہ دل پڑھے قرآن، ترجمہ آتا ہو، تفسیر معلوم ہو، اور توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، دائیں بائیں سے توجہ ہٹا دیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر دل ایسے رب سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ وَتُنَافِسُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ، اور اس سے قریب ہونے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ پھر ہر دل چاہے گا کہ میں دوسرے کے دل سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ وَتُنْفِقُ أَنفَاسَهَا فِي التَّوَدُّدِ إِلَيْهِ، اور کیوں نہیں اپنے سانس خرچ کریں گے اللہ کی محبت پانے، اللہ کا محبوب بننے میں۔ اگر دلوں کو احساس ہو جائے اللہ کے اس تعارف کا، تو پھر دل جو ہے اپنی سانسیں جو نکالیں گے، ایک ایک لمحہ ان کے خرچ کریں گے اللہ کے قریب، اللہ کی محبت پانے۔ وَيَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهَا مِنْ كُلِّ مَا سِوَى، اور پھر یہ اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب ہو جائے گا الیہا، کیوں نہیں اللہ محبوب ہو جائے گا الیہا ان دلوں میں، من کل ما سوا، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑھ کر ان دلوں میں محبوب ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا۔ وَرِضَاهُ آثَرَ عِندَهَا مِن رِضَا كُلِّ مَا سِوَى، اور کیوں نہیں اللہ کی خوشنودی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی خوشنودی سے بڑھ کر ان دلوں کے ہاں قابل ترجیح ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب یہ سارا تعارف دلوں کو مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دلوں کے ہاں ہر ایک کی خوشنودی سے بڑھ کر ہوگی۔ وَكَيْفَ لَا تَلْهَجُ بِذِكْرِهِ، اور کیوں کیسے نہیں یہ دل دادا ہوں گے اللہ کے ذکر کے۔ وَيَسِيرُ حُبُّهُ وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ وَالْأُنْسُ بِهِ هُوَ غذاءها وقوتها ودواءها، اور کیسے نہیں ہوگی اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق اور اللہ کی انسیت ان دلوں کی غذا، ان کی خوراک اور ان کا علاج۔ بحیث ان فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحیاتها، کیونکہ اگر یہ دل اس چیز کو نہ پائیں، اس چیز کو معدوم پائیں، تو کیا ہو جائیں گے؟ فاسد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ اگر دلوں میں چیزیں نہیں موجود ہوں گی جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو پھر یہ دل فاسد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ تو یہ تھا جی دوسرا فائدہ۔ آج دو فائدے ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلے فائدے کا تعلق تھا اللہ کے عرش سے، اور پھر جو دلوں میں عرش ہوتا ہے، یا رحمان کا یا شیطان کا۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے اس میں امام صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن آپ توجہ سے پڑھیں تو آپ کی ملاقات ایک ایسے بادشاہ سے ہوگی جس جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور ان اوصاف کا اگر آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہوں گے، اللہ کے ذکر کے دل دادا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شوق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔